اندھیری رات آج کے اس دور میں سوائے اپنے من کے کہیں اندھیرا نہیں ہے. جہاں اندھیرا ہے وہاں انسانوں نے اپنی ایجادات کے ذریعے روشنی کا بندوبست کر لیا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ روشنی باہر کی دنیا کو تو روشن کرنے کے لیے کافی ہے، کر چکے، مگر کیا اندر کی زندگی میں کوئی روشنی آئی؟ سوال تو پیدا ہوتا ہے، چونکہ جہاں اندھیرا ہے وہاں اجالا، جہاں روشنی ہوگی وہاں آپ کو راستے نظر آئیں گے، وہاں آپ کو راستے نظر آئیں گے. جہاں راستے نظر آئیں مطلب منزل دور نہیں. منزل کی شناخت آپ کے علم پر ڈیپینڈ ہے کہ منزل آپ کو چاہیے یا بس ڈھنڈورا پیٹنا ہے کہ منزل نہیں، رہنما چاہیے. باہر کی روشنی نے ہمیں کیا سبق سکھایا؟ اندھیرا، من کے اندھیرے کو دور کیجیے. میں اپنے اندر کی اندھیرے کو جہالت کہتے ہیں، اپنے اندر کی جہالت کو میں دور کروں گا، پھر باہر روشنی ہی روشنی ہے. ایک وہ روشنی جو آنکھوں سے دکھتی ہے، ایک وہ روشنی جو آپ بصیرت کے ساتھ دیکھتے ہیں، یعنی آنکھوں سے بھی دیکھ رہے ہیں، علم و فہم سے بھی دیکھ رہے ہیں. اپنے اندر کی جہالت کو دور کرنے کی کوشش ہونی چاہیے. جہالت کیا ہے؟ دو قسم کی جہالت بہت بنیادی جہالت ہے. ایک میں نہ مانوں، یہ جہالت کی خطرناک قسم ہے، اور دوسرا مجھے معلوم نہیں ہے. یہ حقیقت اگر معلوم نہیں ہے تو جہالت فار دی ٹائم بینگ ہے، لیکن اگر معلوم سامنے ہے پھر ہم نے نہیں معلومات لینی، یا میں تکبر میں آ جاؤں کہ مجھے علم سب کچھ ہے، میں جانتا ہوں مگر مانتا نہیں. میں جانتا ہوں، اصل میں میں جانتا ہوں کہ مجھے علم نہیں، پھر بھی مانتا نہیں. اور اگر مانتا ہوں کہ مجھے علم نہیں میرے پاس، میں مانتا ہوں، مگر اندر ایک شیطان میرے بیٹھا ہے، اس کو کہتے ہیں تکبر کا شیطان، کہ لوگ کیا کہیں گے، کیا مجھے واقعی نہیں معلوم؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں سب جانتا ہوں. اور پھر وہ علم والوں سے دور ہونے لگتا ہے. علم حاصل کیجئے اس سے پہلے کہ یہ جہالت، یہ اندھیرا ہمارا مقدر بن جائے. علم دو قسم کی، ایک وحی کا علم اور دوسرا ایکوائرڈ نالج، یعنی جو کچھ دنیا سے ہم نے سیکھا، جو کچھ دنیا میں رہ کر سیکھ رہے ہیں، اور جو کچھ دنیا والے ہمیں سکھا رہے ہیں. ایک یہ علم، اور یہ علم دنیا میں چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے کے لیے ضروری ہے. لیکن دوسرا ایک علم جو یہاں بھی کام آنے کو اور وہاں بھی کام آنے کو، وہ علم کو وحی کہتے ہیں. وحی یعنی قرآن اور سنت کا نالج. یہ دونوں وحی ہے. ایک وحی ڈائریکٹ جو قرآن کی صورت میں، ایک وحی انڈائریکٹ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعمال و
گفتار و کردار، رہن سہن، قول فعل، مجلس، یہ ہے یعنی ایک نبی کی زندگی، لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر مسلمان کے پاس علم ہونا چاہیے۔ ہر مسلمان جو بھی کلیم کرتا ہے کہ آئی ایم مسلم، اس پر لازم ہے کہ وہ نبی کی سیرت سے واقف ہو، اور دوسرا نبی کا طریقہ، اور نبی نے جو کتاب لا کر ہمیں دے دیا جس کو کہتے ہیں قرآن مجید، فرقان حمید، یہ فرق کرنے والی کتاب، اندھیرے اور اجالے، ڈارک اینڈ لائٹ کے درمیان فرق کرنے والی بک آف اللہ، دا لاسٹ بک، دا لاسٹ اینڈ فائنل ٹیسٹامنٹ، قرآن، آخری کتاب، آخری نبی پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترا۔ تو یہ دو نالج ہم پر لازم ہے بحیثیت انسان کے۔ دنیا کا نالج بہت ضروری ہے، اور بحیثیت مسلمان کے یعنی انسان سے ایک درجہ بلند مسلمان ہے، اور مسلمان سے ایک درجہ بلند مومن ہے۔ تو مسلمان کے پاس دو علم ہونا چاہیے، ایک وحی یعنی جو اللہ کی طرف سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، اترا، ایک وہ علم، اور دوسرا دنیا میں رہنے کا طور طریقہ سلیقہ۔ میں گاڑی چلا رہا ہوں، یہ دنیا کا علم ہے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے، تبھی ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ جلدی تیزی سے وقت پر پہنچ سکتے ہیں، یعنی کم وقت میں زیادہ کام کر سکتے ہیں اگر ٹریولنگ سہولت میسر ہو جائے۔ تو یہ بھی علم ہے، تو دنیا کا علم بے شمار ہے، اس کو ایکوائر نالج، حاصل کردہ علم کہتے ہیں، اور دوسرا علم وہ علم ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس علم کو حاصل کرو، قرآن حدیث۔ ہمیں اپنے اندر کی جہالت کو دور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم وحی کا علم، قرآن حدیث کا علم سیکھیں، اور باہر کی دنیا کو صحیح کرنے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن حدیث کے ساتھ باہر کی دنیا کا بھی علم ہم سیکھیں۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہ سے ہم دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں علم نافع، قرآن حدیث کا علم عطا فرما، دین دنیا کی بھلائی کا علم عطا فرما، اور حلال پاک رزق، طیب رزق عطا فرما، اور عمل متقبل، ایسا عمل جسے تو قبول فرمائے، جو تیرے یہاں مقبول ہو، جس سے تو راضی ہو اور تجھ سے ہم راضی ہوں، ایسا علم۔ تو یہ دونوں علم جہالت کو، اندھیرے کو دور کرنے کے لیے ضروری ہے۔ آئیے ہم دعا کریں، آئیے ہم کوشش کریں کہ علم حاصل کریں، عمل کرنے کے لیے علم حاصل کریں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔